سورہ بقرہ کی آیت 62 ہے، جس میں مسلمانوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو اور سابی 4 نام جو ہیں وہ مذاہب یا جو ہیں ان کو کہنے کے بعد آگے 3 کام بتائے گئے ہیں کہ اللہ پہ، خدا پہ یقین، آخرت پہ یقین اور عمل صالح کو آخرت میں اجر ملے گا۔ تو اب چیزیں اس میں کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ یہاں پر تو عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور سابیوں کو بھی مخاطب کر دیا گیا ہے، تو کیا اگر ایک شخص یہودی ہے یا عیسائی ہے، اور یقیناً جب وہ ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور لیکن وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، خدا کو مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، تو آخرت میں کیا ان کے لیے، یا اسی طرح سے باقی کے مذاہب ہندو ہیں مثلاً، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر، یا اجر سے مطلب کوئی ان کے لیے چھوٹ ممکن ہے؟ سوال کیوں میں کر رہا ہوں، میری وائف جو ہے وہ نان مسلم تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ہندو گھرانے سے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں، وہ اسلام کا جو اس وقت ماحول ہے وہ سننے کو کوئی بات تیار نہیں ہے، تو وہ فکر مند رہتی ہیں، اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوپ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے، ورنہ فکر تو اپنی ہونی چاہیے ذکیرن، لیکن یہاں میں آ کے سمجھ نہیں پاتا، تو اس میں آ کے رہنمائی چاہیے تھی۔ ہاں نہیں دیکھیں، فکر مندی تو اصل میں تو آخرت کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ آخرت میں کس کا کیا بنے گا، جی تو وہ ہماری فکر مندی اس لیے بنتی نہیں کہ وہاں فیصلہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے تحت اور اپنی صفات کے تحت کرے گا، اور کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بنتی نہیں ہے فکر مندی کہ آخرت میں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ ہاں دنیا میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مطلوب کیا ہے، تو یہ جو آیت ہے اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ یہ آیت یا اس طرح کی اس مضمون کے اور جگہوں پر بھی آئے ہیں، ان کا بنیادی موضوع ایمانیات کے جو عناصر ہیں یا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ ان آیات کا موضوع نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ایمان رکھنا کن کن چیزوں پر ضروری ہے، اور اس میں رسول بھی شامل ہے۔ تو ان آیتوں کا موضوع یہ بیان کرنا نہیں ہے، ان کا سیاق و سباق اصل میں پوری سورہ بقرہ میں یہودیوں کا یہ جو ظام تھا کہ جنت تو اصل میں اللہ نے اپنے سارے مذہبی گروہوں میں ہمارے لیے رکھی، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب میں ان کے اس ظام پر، جھوٹے ظام پر ضرب لگائی ہے کہ نہیں، یہ کسی گروہ کے لیے اللہ نے نہیں رکھی ہوئی۔ تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یا ہم جائیں گے بھی تو بس کچھ دن جائیں گے اور پھر ہم واپس جنت، تو یہ ان کے گھمنڈ کو توڑا ہے کہ اللہ نے جنت کسی کے لیے خاص نہیں کی، اس نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے، معیار رکھا ہے، اور جو بھی گروہ اس معیار کو اس پر پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا مستحق ہے۔ تو یہ ان کا سیاق ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ جی بہت بہتر، بہت کلیئر ہو کر سمجھ آ گئی مجھے، بہت شکریہ۔ آج سے پہلے تو 3 جگہ بھی چیک کی ہیں، لیکن مجھے جواب اس کا صحیح سے تسلی بخش مل نہیں رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دیں، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔